نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ ایک ایسی کتاب ہے جس نے لاکھوں زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ کے لیے اس کتاب کو اردو آڈیو بک کی شکل میں پیش کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب انسانی ذہن اور خوشحالی کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ خوشحالی میں صرف مادی خوشحالی اور دولت ہی شامل نہیں، بلکہ خوشحالی سے مراد ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور اپنے چاہے کو پاتے کیسے ہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں مصنف نے جن 500 اشخاص سے ملاقاتوں کا احوال بیان کیا ہے اور ان کے کامیابی کے راز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، وہ سارے ہی دولت مند لوگ تھے، لیکن بنیادی تھیم اس کتاب کا ہے کامیابی، نہ کہ صرف دولت کمانا۔ دوسری طرف یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ دولت اور کامیابی کا آج کی دنیا میں ایک گہرا رشتہ بن گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ کو اردو آڈیو بک کی شکل میں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے نیپولین ہل کے بارے میں سب سے معروف بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اتنی تعداد میں لوگ مادی فلاح حاصل نہیں کر سکے جتنی تعداد میں نیپولین ہل کی وجہ سے لوگ کامیاب ہوئے۔ نیپولین ہل کی ساری کوششوں کا مرکز ان کا یہ قول رہا کہ جو انسان سوچ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ پا سکتا ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ کے میدان میں ان کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کو شاید سب سے بنیادی کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نیپولین ہل کی داستان شروع ہوئی ورجینیا کی وائس کاؤنٹی کے دریائے پاؤنڈ کے کنارے ایک کمرے کے چھوٹے سے غریب گھر سے، جہاں 1883 میں نیپولین ہل کی پیدائش ہوئی۔ غربت کے ستم کافی نہ ثابت ہوئے تو نیچر نے ماں کی موت کی شکل میں نیپولین ہل پر ایک اور آزمائش تھوپ دی، مگر شاید یہ بھی کافی ثابت نہ ہوا۔ 12 سال کی عمر میں اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اب نیپولین ہل ٹوٹ گیا۔ وہ ایک باغی، غصیلا اور جارح مزاج بچہ بن گیا، مگر یہ بغاوت اصل میں نقطۂ آغاز تھا اس عظمت کے اس سفر کا جو نیپولین کے حصے میں آنی تھی۔ اسی لایعنیت کے دور میں نیپولین ہل نے لکھنا شروع کیا۔ وہ ایک مقامی چھوٹے سے اخبار کے لیے اپنے پہاڑی دور دراز علاقے کی رپورٹنگ کرنے لگا۔ اس پس منظر کے ساتھ اس شخص نے اپنی زندگی کے 25 سال اس ایک جواب کی تلاش میں صرف کیے کہ آخر کیوں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام، اور اس نے اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ بھی لیا۔ تھنک اینڈ گرو رچ اصل میں اسی سوال کا جواب ہے۔ اس کتاب کے 13 اصول وہ لائن ہیں جس کے ایک طرف دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں تو دوسری طرف ناکامی کی کہانیاں۔ مقامی اخبار میں چھپنے والی اس کی تحریریں اخبار کے مالک کو بہت پسند آئیں اور لوگوں کو بھی، اور اس سے اتنی آمدنی بھی ہونے لگی کہ وہ لاء کالج کی فیس اور دیگر اخراجات کو پورا کر پاتا۔ اس کے بعد اخبار نے اسے بہت ہی دلچسپ سیریز لکھنے کو کہا۔ یہ سیریز تھی کامیاب لوگوں کے انٹرویوز اور ان کی کہانیاں۔ اس سیریز کے ایک انٹرویو نے نیپولین ہل کی ہی نہیں، اس کی کتاب سے متاثر ہونے والے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ یہ انٹرویو تھا اس وقت کے امریکہ کے امیر ترین انسان اور سٹیل میگنیٹ اینڈریو کارنیگی کا۔ انٹرویو کے دوران کارنیگی نے نیپولین کو کہا کہ میں تمہیں امریکہ کے 500 امیر لوگوں کے نام خط لکھ کر دیتا ہوں، تم ان سے ملو اور یہ ڈھونڈو کہ کیا کامیابی کا کوئی ایسا فارمولہ تشکیل پا سکتا ہے جو سائنسی ہو اور جو سائنسی فارمولے کی طرح حتمی ہو کہ کوئی بھی شخص اس فارمولے کو اپلائی کرے تو نتیجہ ایک ہی نکلے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور نیپولین ہل نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ جن کامیاب اور دولت مند لوگوں کے نام اینڈریو کارنیگی نے خط لکھ کر دیے ان میں سے کچھ معروف نام یہ تھے: معروف موجد ٹامس ایڈیسن، ٹیلی فون کا موجد گراہم بیل، فورڈ کمپنی کا مالک ہنری فورڈ، ایلمر گیٹس، چارلز ایم شواب، امریکی صدر روز ویلٹ، ووڈرو ولسن، جان وانامیکر، جان ڈی راک فیلر۔ نیپولین ہل نے اپنی زندگی کے 20 سے بھی زیادہ سال اس چیلنج کو دے دیے اور اس کے نتیجے میں سامنے آئی فلاسفی آف سکسیس، جسے ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ جی وہی کتاب جس کی وضاحت آپ اس آڈیو بک سیریز میں سننے جا رہے ہیں، تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ کتاب اب تک کروڑوں کی تعداد میں بک چکی ہے اور لاکھوں ناکامیوں کو کامیابیوں کا لبادہ اڑا چکی ہے۔
کامیابی کا فلسفہ۔ کامیابی کے اصول انتہائی سادہ ہیں، مگر انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کتاب غور سے پڑھنی نہیں بلکہ سننی ہوگی۔ نومبر 1970 میں ایک طویل اور کامیاب زندگی گزارنے کے بعد نپولین ہل کی ڈیتھ ہو گئی، مگر ان کی کتاب آج بھی لوگوں کو ناکامیوں کی دلدل سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور آج بھی سیلف ہیلپ کی کیٹیگری میں یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں شامل ہے۔ نپولین ہل نے اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے کوئلے کی کان میں سے ہیرے ڈھونڈنے والے کان کون کی سی محنت کی ہے۔ سینکڑوں کامیاب انسانوں کے تفصیلی انٹرویوز میں سے وہ مشترک باتیں نکالنا کوئلے کی کان میں سے ہیرے نکالنے جیسا ہی کام تھا، وہ باتیں کہ جو فلسفہ کامیابی کے بنیادی اصول بن پاتی۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھا ہے یا پڑھا ہے تو سرسری پڑھا ہے، ان کی نظر میں یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سوچیں کیسے تاکہ دولت مند ہو سکیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس کتاب کو متعدد بار پڑھ چکے ہیں، اس کتاب کے باقاعدہ حافظ ہو چکے ہیں، اس کتاب کو جن لوگوں نے پی لیا ہے، وہ ایک بالکل ہی مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کتاب صرف پیسے کمانے کا کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہے ان اصولوں کا نام جنہیں اختیار کر کے بھرپور، کامیاب، خوشحال اور بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اردو اور ہندی سمجھنے والے دوستوں کے لیے نپولین ہل کی یہ کتاب ایک نعمت سے کم ثابت نہیں ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس کتاب کی ہر ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس کے اصولوں کو حرز جاں بنا لیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں ضرور آئیں گی۔ اس کتاب کو سنتے ہوئے آپ کا جو بھی وقت خرچ ہوگا وہ آپ کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگا۔ مصنف کا دیباچہ۔ اس کتاب کے ہر باب میں دولت کمانے کی ٹیکنیکس کے حوالے سے راز کو کھولا جائے گا، وہ راز کہ جو ان 500 افراد نے استعمال کیے جو بے تحاشا دولت کے مالک ہیں۔ میں نے ان 500 افراد کی منی میکنگ راز کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ اس راز کی طرف مجھے جس شخصیت نے متوجہ کیا وہ تھے اینڈریو کارنیگی۔ آج سے ربع صدی قبل شفیق و مہربان اینڈریو کارنیگی نے میرے ذہن میں اس راز کا بیج بویا تھا۔ اس وقت جب میں ابھی ایک لڑکا تھا، مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے اینڈریو کارنیگی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جبکہ میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں گویا ترازو تھا جو یہ تولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سا ایک لڑکا اس بات کی اہمیت کو سمجھ بھی پا رہا ہے کہ نہیں جو وہ مجھے بتانے جا رہے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ مجھ میں یہ اہلیت ہے تو انہوں نے میرے سامنے وہ چیلنج رکھا اور کہا کہ تمہارے پاس 20 سال ہیں کہ دولت کمانے کے اس راز کو دنیا کے سامنے لے آؤ، جس کے جانے بنا کئی لوگ ہیں جن کے دل میں دولت مند بننے کا عزم تو ہے مگر وہ ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس راز کو دنیا کے سامنے لے آؤں گا، اور اینڈریو کارنیگی کی مدد کے ساتھ میں یہ وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ راز جو اس بک کے ذریعے آپ پانے والے ہیں وہ عملی ہے، وہ کام کرتا ہے، اور اس کا ثبوت ہے وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے اس راز کو آزمایا اور کھرا پایا۔ یہ لوگ زندگی کے ہر شعبے سے تھے جنہوں نے اس راز کی مدد سے دولت کمائی۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس کتاب کو لکھنے کا خیال میرے ذہن میں اینڈریو کارنیگی نے ڈالا تھا کہ میں وہ راز دنیا کے سامنے لے آؤں جو اینڈریو کارنیگی کی دولت کمانے میں بے انتہا کامیابی کے پیچھے تھا، تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو دولت کمانا تو چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ یہ تحقیق کر سکیں کہ دولت مند بننے کی بنیادی ٹیکنیک کیا ہے۔ اینڈریو کارنیگی کو مجھ سے امید یہ تھی کہ میں اس فارمولے کی صداقت کے ثبوت ان لوگوں سے پیش کروں جنہوں نے دولت کمانے میں عملاً کامیابی حاصل کی تھی، وہ فارمولہ جس کو استعمال کرتے ہوئے اینڈریو کارنیگی دولت مند بنا تھا۔ اینڈریو کارنیگی کو یقین تھا کہ اس فارمولے کو اسکول اور کالج میں سلیبس کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے۔ اینڈریو کارنیگی کو یقین تھا کہ دولت تخلیق کرنے والا یہ فارمولہ اگر اسکولوں کالجوں میں باقاعدہ انداز میں پڑھایا جائے تو تعلیمی ڈھانچے میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا اور تعلیم کا سارا دورانیہ بھی کم ہو کر نصف رہ جائے گا۔ مسٹر اینڈریو کارنیگی کا چارلس سیم شواب جیسے نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ان کے اس یقین کی وجہ بنا تھا کہ اسکولوں اور کالجوں میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس سلیبس کا بڑا حصہ فضول ہے۔ انہوں نے خود اپنا کاروبار کئی دفعہ نوجوانوں کو سونپا تھا اور اس نتیجے پر اسی وجہ سے پہنچے تھے کہ ان نوجوانوں کو اگر تھوڑی سی درست کوچنگ دے دی جائے
تو بہت کم اسکولنگ کے باوجود بھی یہ نوجوان دولت کما سکتے ہیں۔ اینڈریو کارنیگی نے جتنے بھی نوجوانوں کو اس فارمولے کے مطابق تیار کیا، جن کی ٹریننگ کی، ان میں سے جتنوں نے بھی اس فارمولے کو فالو کیا، وہ سب کے سب بے تحاشا دولت کمانے میں کامیاب رہے۔ فیتھ سے متعلق چیپٹر میں آپ یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کی داستان بھی سنیں گے، کیونکہ یہ ادارہ ایک نوجوان کا اچھوتا خیال تھا۔ وہ نوجوان کہ جس سے کارنیگی کو خیال آیا تھا کہ اگر اس فارمولے کو کسی بھی شخص کو سکھا دیا جائے تو وہ بے انتہا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان کا نام تھا چارلس ایم شواب، جس نے اس فارمولے کو اپلائی کیا اور صرف ایک ہی لمحے میں $600 ملین کمائے۔ جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس وقت میرے اپنے بیٹے نے، جو کہ اس وقت اپنے کالج کے آخری سال میں تھا، اس نے دوسرے باب کا مسودہ اٹھایا اور اسے پڑھا۔ اس کتاب میں چھپا وہ راز اسے اس باب میں مل گیا۔ اس نے اس باب میں درج معلومات کو مؤثر انداز میں استعمال کیا اور کالج سے نکلتے ہی ایک ذمہ دار پوسٹ پر تعینات ہو گیا۔ اس کی جو ابتدائی تنخواہ مقرر ہوئی وہ اتنی تھی کہ جتنی عام لوگ تمام زندگی نوکری کرنے کے بعد بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کی کامیابی کی یہ کہانی بھی اس کتاب کے چیپٹر نمبر 2 میں دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب جب آپ سننا شروع کریں تو اس خیال سے آپ اکتا جائیں کہ کتاب میں کامیابی کے جتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں وہ ناممکن ہیں۔ یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو پہلے بھی حوصلہ ہارے ہوئے ہوں، مشکلات نے جن کے جسم سے روح کو نچوڑ دیا ہو۔ اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھانی اور ناکام ہوئے، اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں اور اگر آپ جسمانی طور پر معذور ہیں، تو چیپٹر نمبر 2 میں درج میرے بیٹے کی کہانی کہ کیسے اس نے کارنیگی فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی، آپ کی امید کے بجھتے ہوئے چراغ کے لیے ایک نئی روشنی ثابت ہوگی، وہ روشنی جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کتاب میں جو کامیابی کا فارمولہ دیا جا رہا ہے، یہی فارمولہ امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن نے دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کیا تھا۔ اس فارمولے کو ہر اس سپاہی تک ان کی ٹریننگ کے دوران پہنچایا گیا جو جنگ لڑنے گیا تھا۔ بعد میں صدر ووڈرو ولسن نے مجھے خود بتایا کہ جنگ کے لیے فنڈز جمع کرنے میں اس فارمولے نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ 20 سال قبل فلپائنی جزائر کے ریزیڈنٹ کمشنر عزت مآب مانوئل کھوزن نے اس کتاب میں موجود فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو آزادی دلائی تھی۔ اس نے فلپائن کے لیے آزادی ہی نہیں لی بلکہ فلپائن کے پہلے صدر ہونے کا بھی اعزاز پایا۔ اس خفیہ فارمولے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے اسے ایک بار پا لیا اور اسے استعمال کرنا سیکھ لیا، انہیں نہ صرف یہ کہ کامیابی کے لیے کچھ زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑی، بلکہ ان کے دوبارہ ناکام ہونے کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اگر آپ کو میری اس بات پر یقین کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو ان لوگوں کے ناموں کی فہرست کو دیکھیں جنہوں نے اسے استعمال کیا۔ ان کا ذکر کتاب میں بار بار آیا ہے۔ جہاں ان کا ذکر آیا ہے ان کی کامیابیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتنی مبنی بر صداقت ہے۔ ہاں، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں کچھ بھی کچھ کیے بنا یا کوئی قربانی دیے بنا حاصل نہیں ہوتا۔ جو راز اس کتاب میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کی بھی ایک قیمت ہے، اگرچہ وہ قیمت ان نتائج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو آپ کو ملیں گے، اور یہ قیمت وہ لوگ ادا کرنے پر فوراً تیار ہو جائیں گے جو کامیابی کے متمنی ہیں، اور جو قیمت میں کہہ رہا ہوں وہ کیش نہیں ہے۔ اس کتاب میں درج کامیابی کے فارمولے کے لیے لازم نہیں کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ میری پیدائش سے کئی سال قبل یہی فارمولہ تھا جو تھامس ایلوا ایڈیسن کے ہاتھ لگا تھا۔ انہوں نے اسے ذہانت سے استعمال کیا اور دنیا کے سب سے بڑے موجد قرار پائے، حالانکہ وہ چند ماہ سے بھی زیادہ اسکول نہیں گئے تھے۔ یہی فارمولہ تھا کہ جو ایڈیسن کے ہاں کام کرنے والے ایک شخص نے استعمال کیا، اور صرف $12,000 سالانہ کمانے والا ایڈیسن کا یہ ملازم دیکھتے ہی دیکھتے خوشحالی کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس شخص کی کہانی بھی اس کتاب کے پہلے باب کے شروع میں موجود ہے۔ یہ کہانی بھی آپ کو یہ یقین دلا دے گی کہ امارت، دولت، خوشحالی آپ کی پہنچ سے کہیں دور نہیں، اور یہ کہ آپ جو چاہیں وہ پا سکتے ہیں۔ دولت، شہرت، شناخت، خوشی، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں جو انہیں حاصل کرنے کا پکا عزم رکھتے ہیں۔ میں کیسے یہ سب جانتا ہوں؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس وقت تک مل چکا ہوگا جب آپ یہ کتاب ختم کر رہے ہوں گے۔
ہو سکتا ہے کہ کامیابی کا یہ فارمولہ آپ کو کتاب کے پہلے باب میں ہی مل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کتاب کے آخری صفحے پر پہنچنے کے بعد ہی یہ آپ کا مقدر ہو، مگر یہ یقین رکھیے کہ وہ راز اب آپ سے زیادہ دور نہیں۔ اپنے 20 سالہ تحقیق کے دوران جو مسٹر کارنیگی کے ایک چیلنج سے میں نے شروع کی تھی، میں نے سینکڑوں ہزاروں کامیاب لوگوں کا جائزہ لیا، اور ان سب لوگوں نے یہ مانا کہ انہوں نے یہی کارنیگی فارمولہ ہی اپلائی کیا تھا اور اس سے دولت، شہرت اور کامیابی سمیٹی تھی۔ اس طویل فہرست میں موجود کچھ نام میں یہاں دے رہا ہوں: ہنری فورڈ، ولیم ریگلے جونیئر، جان وانامیکر، جیمز جے ہل، جارج ایس پارکر، ای ایم اسٹاٹلر، ہنری ڈوہرٹی، سائرس کرٹس، جارج ایسٹ مین، تھیوڈور روزویلٹ، جان ڈبلیو ڈیویز، آلبرٹ ہبرڈ، ولبر رائٹ، ولیم جیننگز برائن، ڈاکٹر اسٹار جارڈن، جے آڈگن آرمور، چارلس ایم شواب، ہیرس ایف ولیمز، ڈاکٹر فرینک گنزولوس، ڈینیل ویلرڈ، کنگ جلیٹ، رالف اے ویکس، جج ڈینیل ٹی رائٹ، جان ڈی راکفیلر، تھامس ایلوا ایڈیسن، فرینک اے وینڈرلپ، ایف ڈبلیو وولورتھ، کرنل رابرٹ اے ڈالر، ایڈورڈ اے فلین، ایڈون سی بارنس، آرتھر برسبن، وڈرو ولسن، ہاورڈ ٹافٹ، لوتھر بربینک، ایڈورڈ ڈبلیو باک، فرینک اے منزے، البرٹ ایچ گیری، ڈاکٹر الیگزینڈر گراہم بیل، جان ایچ پیٹرسن، جولیس روزنوالڈ، اسٹوارٹ آسٹن ویئر، ڈاکٹر فرینک کرین، جارج ایم الیگزینڈر، جے جی چیپلن، جیننگز رینڈولف، آرتھر ناش، کلارنس ڈارو۔ یہ ناموں کی ایک طویل فہرست کے بس کچھ ہی نام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے سینکڑوں امریکیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کارنیگی فارمولے کا یہ راز پایا اور مالی یا دوسری کامیابیوں کو سمیٹا۔ اس پورے سفر میں ایک بھی ایسے شخص سے نہیں ملا جو اپنی جستجو کے نتیجے میں اس کامیابی کے فارمولے تک پہنچا ہو اور اسے کامیابی نہ ملی ہو، اور میں نے ایسا بھی کوئی کامیاب انسان نہیں دیکھا جو اپنے شعبے میں کامیابیوں کی معراج پر پہنچا ہو اور اس کے پاس یہ راز نہ ہو۔ ان دو حقیقتوں تک پہنچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ راز بس قوت ارادی رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے لیے ایجوکیشن کی کوئی شرط نہیں۔ ویسے ایجوکیشن ہے کیا؟ اس سوال کا بھی تفصیلی جواب کتاب میں دیا گیا ہے۔ اگر تعلیم کا مطلب سکولنگ ہے تو اوپر جن کامیاب لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے پاس سکولوں کی واجبی سی ہی تعلیم تھی۔ جان وانامیکر واجبی سا پڑھا لکھا تھا۔ ہنری فورڈ کبھی ہائی سکول پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ میں سکولنگ کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا بلکہ اپنے اس یقین کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ اس فارمولے کے ماہر ہوئے اور اس فارمولے کو لاگو کیا انہیں کامیابی ملی، دولت ملی، اور وہ زندگی کو اپنی شرطوں پر جینے کے قابل ہوئے، چاہے ان کی سکولوں کی تعلیم نہایت ہی معمولی سی تھی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں کہیں بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ جہاں آپ پر یہ راز کھل جائے گا کہ آپ کامیابی کے لیے تیار ہو، چاہے یہ پہلے باب کے دوران ہو جائے یا آخری صفحے پر۔ جب یہ راز سامنے آئے گا آپ خود بخود اسے پہچان لیں گے۔ جب آگہی کا یہ لمحہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے خود کو ظاہر کرے تو ایک لمحے کے لیے ضرور رک کر اس لمحے کو احترام دیجیے گا کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ اب ہم پہلے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں اور میرے عزیز ترین دوست کی کہانی سنتے ہیں جس نے میرے سامنے یہ مانا تھا کہ جب یہ صوفیانہ لمحہ آیا تھا اس نے چپ بیٹھ کر اس لمحے کو احترام دیا تھا، اور اس کی کامیابی کی یہ کہانی آپ اس چیپٹر میں پڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں اس کتاب میں افسانے نہیں، سچے واقعے دیے گئے ہیں، مقصد جس کا بس ایک ہے
کہ ایک عالمگیر سچ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ پہلے باب کو شروع کرنے سے قبل آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس راز کو پانے کے لیے تیار ہیں تو اس فارمولے کی آدھی ملکیت آپ کو پہلے ہی مل چکی ہے، اس لیے جب اس کی باقی ادھوری ملکیت آپ کے سامنے ظاہر ہوگی آپ اسے فوراً ہی پہچان لیں گے۔